الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ مل کے پیش کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خوانان مصطفیٰ اور سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ مقدسہ مطہرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک تعالی مجھے حق بیان کرنے کا، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو حضرات گرامی، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی انسانوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ اپنی زندگی بسر کرنے کا اگر کوئی طریقہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، تو فقط اور فقط حضور کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی بسر کرنے کا اگر کوئی معیار رکھنا ہے تو کملی والے آقا کی ذات کو رکھنا۔ میں آپ احباب کو یہی کہوں گا، کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کا جو رول ماڈل ہے وہ حضور کی ذات کو بنا دیں، اور یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے بسر کی۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اپنی زندگی کا معیار جو ہے وہ کملی والے آقا کی ذات کو بنا لیں۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام صفات کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ وہ تمام کمالات، وہ تمام اوصاف، وہ تمام صفات جو حضور کی آمد سے قبل انبیاء اور رسل میں پائی جاتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ تمام صفات عطا فرما کر بھیجا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدیں بیزداری اور آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ شکر نو، خلت ابراہیم، اخلاص موسیٰ، صدق اسماعیل، صبر یعقوب، تواضع سلیمانی سب یہاں پہ موجود ہے۔ بقول شاعر تو شاہ خوباں تو جانے جان ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا اور نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا،
مثال تیری جواب تیرا۔ تو میں آپ کملی بات تو بات میں کر رہا تھا کہ اپنی زندگیاں بسر کرنے کے لیے اگر کوئی معیار ہے تو وہ کملی والے آقا کی ذات کا ہے۔ اب حضور نے اپنی زندگی کیسے بسر کی؟ نوجوان بچے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، بیٹے زندگی بسر کرنے کا معیار صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنانا۔ حضور نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے بسر کی ہے۔ حضور نے کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا۔ کبھی حضور کے کپڑے پھٹ جاتے، حضور اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے۔ حضور کے جوتے ٹوٹ جاتے، حضور اپنے جوتے خود گانٹھ لیا کرتے۔ حضور نے اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضور کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ساری زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور کے اوپر کسی شخص نے کوئی ظلم یا زیادتی کی ہو اور حضور نے اس شخص سے اس چیز کا کبھی بدلہ یا انتقام لیا ہو۔ یہ اخلاق ہیں جو کملی والے آقا نے اپنی امت کو فرمائے ہیں۔ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنایا، پھر انہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ میرے نیک صالحین ہیں جنہیں نہ کسی کا ڈر ہے اور نہ کبھی کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تاکیدوں کا استعمال کیا ہے۔ کلام عرب کے اندر تاکیدوں کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ مخاطب کو انکار کا احتمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت تک میرے ولیوں کی شان کے منکر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا خبردار، بے شک کہہ کے دو تاکیدوں مکمل فرمائیں، اور پھر فرمایا یہ وہ میرے نیک صالحین ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ یہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، ستانالیہ دیور شریف، ستانالیہ دیور شریف، جیوے 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 احسان مصطفیٰ۔ تو میں اب احباب سے ہی کہوں گا کہ کوشش کریں، آج اس محفل میں آئے ہیں یہ نیت کر کے جائیں کہ باقی کی جو زندگی ہے اپنی زندگیوں کے اندر سیرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کوشش کا وعدہ لوں گا، کوشش کریں گے اپنی زندگیوں کے اندر دین اسلام کو صحیح معنوں میں لے کے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے،